اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور جو زمینوں میں ہے، اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی بڑی حکمت والا خوب خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبا مکی ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے بعد اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، پھر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمت والا خبردار ہے۔ آیتوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں ان کو الگ الگ کر کے سمجھا جائے اور پھر پوری آیت کا مفہوم سمجھا جائے، تو قرآن فہمی کا یہ ایک بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے۔ آگے چلیے۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی ہے بے حد رحم فرمانے والا بہت بخشنے والا۔ جی، یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، ولوج داخل ہونے کو کہتے ہیں، اور جو اس سے نکلتا ہے سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کو چڑھتا ہے۔ زمین میں اترنا اور زمین سے نکلنا، آسمان سے اترنا اور آسمان کو چڑھنا، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، اور مختصر یہ ہے کہ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے۔ زمین میں بارش اترتی ہے، پانی داخل ہوتا ہے اور فصل نکلتی ہے۔ زمین میں مردے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو کر واپس کو اٹھیں گے۔ اور آسمان سے کیا اترتا ہے اور کیا آسمان کو چڑھتا ہے۔ آسمان سے بارش بھی اترتی ہے، آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں، آسمان سے رحمتیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، اور آسمان کو کیا کچھ چڑھتا ہے، ہمارے اعمال اور کردار بھی آسمان کو چڑھتے ہیں۔ فرشتے بھی زمین کے اندر وقت گزارنے کے بعد اوپر کو ہی چڑھتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ چند لفظوں میں سب کچھ سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، فرما دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب عالم الغیب کی، یقیناً وہ ضرور تم پر آئے گی، اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہیں کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، لیکن روشن کتاب میں۔ روشن کتاب میں ہر چیز مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ مراد ہے۔ باقی اس آیت کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب اس سے پہلے متعدد بار بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آگے چلیے۔ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم۔ تاکہ اللہ جزا دے انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں مقابلہ کرتے ہوئے کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب میں سے۔ جی آگے چلیے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جانتے ہیں کہ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہی حق ہے، اور وہ بڑی عزت والے سب خوبیوں والے کے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کافروں نے کہا ہم ایسے مرد کی طرف تمہاری رہنمائی کریں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر یقیناً تم نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ جی آگے چلیے۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ کیا اس نے عمدن اللہ پر بہتان باندھا یا اسے جنون ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ جی آگے چلیے۔
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. تو کیا انہوں نے نہ دیکھا اس چیز کی طرف جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین سے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دنسا دیں یا ہم ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ جی آگے چلیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا، اے پہاڑوں بکمال خوش الہانی داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اور تم بھی اے پرندو، اور ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے یہ بہت ساری آیتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں کہہ دیتا تھا آگے چلے، یا کہہ دیتا تھا آسان ہے، یا کہہ دیتا تھا پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور ایسا بہت سارے مقامات پر ہوتا چلا آ رہا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی آیتیں واقعی ایسی ہیں، خاص طور سے قصص اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات یہ قرآن شریف میں متعدد مقامات پر مذکور ہیں۔ دوسری بات، قرآن کی ایسی آیتوں کی تعداد کافی ساری ہے جن کے اندر ترہیب اور ترغیب دونوں پائی جاتی ہیں۔ دو لفظ میں نے کیا بولے ہیں؟ ترہیب، ترغیب، یعنی ڈرانا اور رغبت دلانا، زجر و توبیخ اور ثواب اور اجر کی امید۔ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف کے اندر جہاں آتی ہیں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کی تشریح اور توضیح کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایسی آیتیں جب آتی ہیں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اب یہ موضوع ہے قرآن شریف کا، باقاعدہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر قرآن کی ایک آیات کی اچھی خاصی تعداد ہے جو اس بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ چھڑتا ہے تو آپ کا ذکر خیر بھی پہلے گزر چکا ہے۔ یہاں فرمایا ہم نے داؤد کو اپنے طرف سے خاص فضل سے نوازا، اور ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا یا جبالو اوبی معہو، یہاں یہ لفظ محذوف ہے، پوشیدہ ہے کہ قلنا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اوبی اس کے ساتھ گھوم جاؤ اور اس کی اطاعت کرو، اور والطیرہ، طیرہ کی راہ پہ زبر ہے، منصوب ہے، کا معنی ہے امرنا الطیرہ، ہم نے طیور کو اور پرندوں کو حکم دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کان الحدید فی یدہ کالشمع والعجین، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے موم ہوتا ہے یا گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے۔ بغوی جلد 3 صفحہ 595۔ داؤد علیہ السلام کی آواز میں بڑا سوز تھا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ آپ کو آل داؤد والے مزامیر اور وہ ترنم دیا گیا ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ بخاری 5048 5048۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پڑھا ہوا قرآن سن رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری کو پتہ نہیں تھا کہ حضور سن رہے ہیں، تو بعد میں حضور نے اس پر یہ تبصرہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان داؤد النبی علیہ السلام کان لا یاکل الا من عمل یدہ، حضرت داؤد علیہ السلام اور کوئی کھانا نہیں کھاتے تھے سوائے اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود کمایا ہوتا تھا۔ بخاری 2073 2073۔ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، کہ پوری کشادہ زرہیں بنائیے اور ان کی کڑیاں جوڑنے میں اندازے کو ملحوظ رکھیے، اور تم سب نیک عمل کرتے رہو، بے شک میں تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، زرہیں بیچ کر ان سے پیسے کما کر اپنا جو گھر کا خرچ ہے وہ چلاتے تھے۔ آگے چلیے۔ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير۔ اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی رفتار 1 مہینے کی راہ اور شام کی رفتار 1 مہینے کی راہ تھی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں سے ان کے تابع کر دیے جو کام کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے۔
اور فرما دیا کہ جو ان میں سے کج روی اختیار کرے ہمارے حکم سے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا تھی، اور اس ہوا کا چلنا غدوہا صبح کے وقت شہر 1 مہینے کی مسافت ہوتا تھا، اور رواہا ہوا ہا کی ضمیر ہوا کی طرف جا رہی ہے، ریح کی طرف، وہ بھی 1 مہینے کا ہوتا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات ان کے غلام تھے، اور اللہ کے اذن سے وہ ان کے کہنے کے مطابق کام کر کے دکھاتے تھے۔ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ وہ سلیمان کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتے تھے، اونچے کلے اور مجسمے اور بڑے لگن جیسے حوض اور بڑی دیگیں چولہوں پر جمی ہوئی۔ اے آل داؤد تم شکر کے لیے نیک کام کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ کی عطائیں تھیں وہ گن گن کے سنائی جا رہی ہیں کہ یعملون لہ ما یشاء، وہ جنات جو تھے جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خاطر جو سلیمان علیہ السلام چاہتے وہ جنات وہ بنا کے دے دیتے تھے۔ وہ کیا کیا ہوتا تھا؟ محاریبہ عمارات، یہ محراب کی جمع، و تماثیلہ مجسمے، و جفان لگن، یہ جسے ہم پنجابی میں لگڑ بولتے ہیں، بہت بڑا برتن ہوتا تھا، اور وہ لگڑ کیسے ہوتے تھے؟ کل جواب جیسے حوض ہوتا ہے، و قدور دیگیں، قدر ہانڈی کو کہتے ہیں، تو یہ اس کی جمع ہے۔ راسیات جو چولہوں پر جمی ہوئی ہیں، ہر وقت پک رہا ہے۔ اور اے ملو آل داود شکرا، اے آل داود اللہ کا شکر ادا کرنے پر لگے رہو۔ آل داود حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے ہی شکر گزار ہیں۔ ان شکر گزاروں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں۔ آگے جی۔ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔ تو جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کر دیا تو جنات کو کسی نے ان کی موت پر رہنمائی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو سلیمان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کی ٹیک لگائے کھڑے تھے تو اللہ کریم جل شانہ نے آپ کو وہیں پر وفات دی، اور جب اس عصا مبارک کو دیمک نے کھا لیا تو آپ زمین پر آ رہے، کیسا محتاط ترجمہ ہے، سبحان اللہ، گر گئے کا لفظ نہیں بولا، زمین پر آ رہے کا لفظ بولا۔ اب جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم اتنے ہوتے نا، غیب دان ہوتے، تو ہمیں اس بات کا پتہ چل چکا ہوتا کہ آپ وصال فرما چکے ہیں، ہم خواہ مخواہ مزدوری کرتے رہے اس ڈر کے کہ آپ سر پہ کھڑے ہیں۔ آگے جی۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور۔ بے شک شہر سبا والوں کے لیے ان کے وطن ہی میں نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں سے، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ، پاکیزہ شہر ہے اور رب ہے بہت بخشنے والا۔ سبا کی قوم جو ہے ان کے رہائش گاہ میں، ان کے علاقے میں دائیں طرف بھی باغات تھے، بائیں طرف بھی باغات تھے، اور کہا گیا تھا کہ کھاؤ اپنے رب کے دیے میں سے۔ وہ جیسے یہودیوں کو من و سلوہ ملا تھا تو ان کو اس طرح سے اللہ کریم جل شانہ نے نوازا۔ ایک آدمی نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وما سبا، یہ سبا والے کون تھے؟ اردن او امراتن، یہ سبا کسی علاقے کا نام ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، لیس باردن ولا امراتن، نہیں یہ کوئی زمین ہے نہیں یہ کوئی عورت ہے، ولکنہ رجل ولد عشرۃ من العرب فتیامن منہم ستۃ وتشاءم منہم اربعۃ، بلکہ یہ ایک آدمی کا نام ہے سبا، جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں رہے اور 4 شام کے ملک میں رہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی لیے، شام والے 4، ان میں سے ایک لخم، جزام، غسان، عاملہ، اور وہ جو یمن میں رہے
ان میں سے ایک ازد، اشعری، حمیر، مزہج، انمار اور کندہ۔ یہ نام لکھنا آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تفصیل بتائی۔ ترمذی 3222 3222، ابو داؤد میں بھی ہے 3988، حدیث صحیح ہے۔ اب دیکھیے سبا کا لفظ قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلیئر کر رہے ہیں کہ سبا کیا ہے۔ اب قرآن کی تفسیر حضور نے بیان کی کہ نہ کی؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل۔ تو انہوں نے حق سے منہ پھیرا، پھر ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے ان کے 2 باغوں کو ایسے 2 باغوں سے بدل دیا جن میں کڑوے بدمزہ پھل اور جھاؤ اور کچھ بیری کے بہت تھوڑے سے درخت رہ گئے تھے۔ ان لوگوں نے وہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، باغ تھے، دائیں اور بائیں باغ تھے، تو پکایا کھاتے تھے، تو انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ فَأَعْرَضُوا، اعراض کیا، منہ پھیرا، تو اللہ نے ان پر تیز اور تند سیلاب بھیجا، سیل العرم، اور وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتي اکل، وہ جو 2 باغ تھے ان کی جگہ پہ اللہ نے دوسرے 2 باغ ان کو دے دیے۔ ان میں کیا تھا؟ ذواتي اکل خمط واصل، جن کے اندر اکل خمط، کھانے کی کھٹی چیزیں، واصل، اور کڑوی چیزیں موجود تھیں، وشیء من سدر قلیل، اور تھوڑی بہت بیر بھی ان کے اندر شامل تھی۔ یعنی وہ ٹیسٹ اور باغ کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ان سے لٹ گئی، اور ان کے ہاتھ سے ناشکری کرنے کی وجہ سے چھین لی گئی۔ اس کی جگہ پر 2 باغ دوسرے دے دیے گئے جو ان کے لیے ان کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھے۔ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا انہیں بدلہ دیا، اور ہم ایسی سزا نہیں دیتے لیکن بڑے ناشکرے کو۔ حل نجازی الا الکفور، ایسی سزا ہم انتہا کر دینے والوں کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صبح غلطی شام سزا ہوگی، نہیں، اللہ نے بڑے حلم سے ان کی باتوں کو دیکھا، اور ایک عرصہ دراز گزر جانے کے بعد ان کی جب غلطیاں انتہا کو پہنچ گئیں، صرف غلطیاں ہی نہیں بلکہ تمیز سے بھی دور ہو جاتے تھے، تو حد گزر جاتے تھے، تو اس وقت سزائیں نافذ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا قاعدہ بتا رہا ہے کہ ہم ایسی سزا خواہ مخواہ نہیں دیتے، بلکہ بہت زیادہ ناشکرے بندے پر ایسی سزا نافذ کی جاتی ہے۔ آگے چلیے۔ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين۔ اور ہم نے آباد کر دی ان لوگوں اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت دی، صاف ظاہر نظر آنے والی بستیاں، اور ہم نے انہیں منزل کے اندازے پر رکھا، ان میں راتوں اور دنوں میں چلتے رہو بغیر کسی خوف کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بستیاں قائم کر دیں، اور جن کے اندر بڑا امن تھا، اور بستیوں کے اندر بھی آنے جانے والوں کے لیے وقدرنا فیہا السیر، سفر کی منزلیں لگا دی گئی تھیں، تو چلنے میں اور سفر کرنے میں، علاقہ طے کرنے میں ان لوگوں کو سہولتیں ہوتی تھیں۔ یعنی آج کل کے حوالے سے اگر بات کریں تو کہہ لیں کہ سڑکوں کا جال تھا اور منزلیں لکھی ہوئی تھیں، فلاں شہر اتنا دور ہے، فلاں شہر اتنا دور ہے، تو سہولیات بہت زیادہ فراہم کر دی گئی تھی۔ آگے جی۔ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ پھر وہ بولے، اے ہمارے رب، یہ باہم قریب بستیاں ہمیں پسند نہیں، ہماری منازل سفر میں دوری پیدا کر دے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں پھاڑ کر پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو بہت صابر نہایت شکر گزار ہے۔ یہ لوگوں کی حرکتیں تھیں کہ یہ تو بہت زیادہ سہولیات ہیں، قریب قریب دیہات ہیں، خرید و فروخت آسان ہے، کوئی ایڈونچر ہونی چاہیے، کوئی مہم جوئی ہونی چاہیے، کوئی سفر شفر کرنا پڑے، کہیں آئے جائیں تو مزہ آئے۔ سہولیات کی بجائے تکالیف اور مشکلات کو ان لوگوں نے پسند کیا اور خود دعوت دی۔ تو کیا کہنے لگے؟ باعد بین اسفارنا، ہماری سہولیات کو ختم کر دے اور ہمارے سفروں کے درمیان اضافہ کر دے۔ وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور ہم نے انہیں بھولی بسری باتیں بنا دیا، یعنی افسانے بن کے یہ لوگ رہ گئے۔
فمزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مکمل طریقے سے۔ ان میں صبر شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے چلیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے ایک گروہ کے جو ایمان والوں میں سے تھا۔ جی، ایک گروہ ایمان والوں کا رہ گیا اور یہ لوگ سارے کے سارے شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ جی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور شیطان کو ان پر کوئی غلبہ نہ تھا، لیکن اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو ممتاز کر دیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان لوگوں سے جو اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایمان والے اور اس قسم کے شک کرنے والے لوگوں کے اندر امتیاز کرنا ہمارا مقصد تھا، اس لیے ہم نے یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے دکھا دیا۔ آگے چلیے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ فرمائیے پکارو ان کو جنہیں اللہ کے سوا تم معبود سمجھتے ہو، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہ کوئی ان کا حصہ ہے ان دونوں میں، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ جی آگے چلیے، بالکل آسان ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہ دے گی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے۔ فرشتے حکم الہی کی ہیبت سے گھبرا جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہی نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ قیامت کے دن کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی سوائے اس کے جس کو اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ اس کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت والی ایک طویل حدیث ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر باری باری تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس سے جاتے ہوئے بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے موجود ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ سر اٹھائیے، سوال کیجئے، جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن میں اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس وقت اللہ کی طرف سے خود بخود اللہ کی شان کے لائق حمد میرے اندر القاء کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ بخاری 6565 آگے فرمایا حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، تو جب ان کے دلوں سے کچھ گھبراہٹ دور ہوگی۔ یہ کب دور ہوگی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کے لیے آمادہ ہوں گے۔ تو یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے۔ اہل حق اس وقت شفاعت کرنے والوں سے عرض کریں گے کہ ہم نے جو آپ سے درخواست کی تھی تو اللہ نے آپ کو کیا جواب دیا ہمارے بارے میں؟ یہ بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ سوال ہو رہا ہوگا، اور اس وقت بجھتے چراغ میں تیل ڈل جائے گا تو جواب دیا جائے گا الحق، اللہ نے تمہارے حق میں شفاعت کو قبول کر لیا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے، کبیر ہے۔ آگے سے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ فرمائیں تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمینوں سے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ خود ہی فرمائیں اللہ۔ اور اے مشرکو، بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ اب ہمارے اور اپنے حال پر غور کر کے تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ہدایت پر کون ہے اور کھلی گمراہی میں کون۔ جی آسان ہے، آگے چلیے۔ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ فرما دیجئے تمہارے گمان میں اگر ہم نے کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے پرسش نہ ہوگی ان کاموں کی جو تم کرتے ہو۔ جی آگے چلیے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ فرما دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جی آگے چلیے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ فرمائیں مجھے دکھاؤ وہ شریک جنہیں اللہ کے ساتھ تم نے ملایا ہے، ہرگز نہیں بلکہ وہی ہے اللہ بڑی عزت والا، بہت حکمت والا۔
جی آسان ہے، آگے چلیے. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر قیامت تک تمام لوگوں کے لیے اس حال میں کہ آپ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ کافۃ للناس، تمام کے تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور الناس کے لفظ میں جن اور انسان سب شامل ہوتے ہیں. الناس کا لفظ عربوں میں انسانوں اور جنوں سب کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور یہاں بھی اسی معنی میں ہے. تمام انسانوں اور جنوں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کی حالت میں نماز کے اندر کھڑے ہیں. فاطال الصلاۃ، اور آپ نے اپنا قیام اور نماز بہت لمبا فرمایا. پھر فرمایا اوتیتو اللیلۃ خمسا لم یؤتہا نبی قبلی، آج مجھے 5 چیزیں عطا ہوئی ہیں مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں. ارسلت الی الاحمر والاسود، نمبر 1 میں ہر گورے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہوں. اور مجاہد فرماتے ہیں کہ الانس والجن، اس سے مراد انسان اور تمام جنات ہیں. ونصرت بالرعب، اور مجھے رعب کے ساتھ مدد دی گئی ہے. فیرعب العدو، لہذا میرا دشمن مرعوب رہے گا. وہو علی مسیرۃ شہر، میرے پاس پہنچنے سے 1 مہینہ پہلے مسافت پر ہوگا تو وہیں سے اس پر میرا رعب طاری ہو جائے گا. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے کا، تیمم کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. وأحلت لی الغنائم، غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی ہیں. ولم تحل لأحد قبلی، اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہوتی تھیں. وقیل علی، مجھ سے کہا گیا سل تو مانگ، کیا مانگتے ہیں ملے گا. فاختبأتها شفاعۃ لأمتی، اللہ نے مجھ سے کہا کہ محبوب کیا مانگتے ہو مانگ لو. میں نے اپنے سوال کو بچا کے رکھ لیا تاکہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کر سکوں. فَهِيَ نَائِلَةٌ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت پہنچنے والی ہے ہر اس بندے کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا. مستدرک حاکم 3638 3638. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. جی یہ بات پہلے متعدد بار گزر چکی ہے، آگے بھی یہ الفاظ آئیں گے. کفار کا یہ رٹا رٹایا سوال ہوتا تھا. چلیے. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، فرما دیجئے تمہارے لیے وعدے کا ایسا دن مقرر ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے. وہ جب آئے گا تو اس دن نہ آگے ہو سکو گے نہ پیچھے. چلیے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اتری ہیں. اور کاش آپ دیکھیں جب ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک دوسرے کی طرف بات لوٹا رہا ہوگا. کمزور لوگ بڑائی کا گھمنڈ رکھنے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے. جی آگے چلیے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. متکبر کمزوروں سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. جی آگے چلیے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. اور کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے بلکہ تمہارا شب و روز کا مکر تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، اور وہ ایک دوسرے سے اپنی ندامت چھپائیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، اور ہم توق ڈال دیں گے کافروں کی گردنوں میں، وہ نہیں بدلا دیے جائیں گے مگر ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے. یہ جو متکبر لوگ ہوں گے، مجرم ہونا ایک الگ، اور اپنے تکبر کے اوپر جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہے اس پر پشیمانی اور شرمندگی الگ، ان کے لیے دوہری مصیبت ہوگی.
آگے چلیے. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں. جی انبیاء علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت آسودہ حال لوگوں نے کی ہے. ہرقل بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کیا امیر لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا غریب لوگوں نے؟ فذکرت ان ضعفاؤہم اتبعوہ وہم اتباع الرسول، اور آپ نے کہا تھا، حضرت ابو سفیان نے کہا تھا کہ غریب ہی لوگ ان کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں. تو ہرقل نے کہا کہ رسولوں کی پیروی ہمیشہ غریبوں نے کی ہے. بخاری حدیث نمبر 7. امیر لوگ دل برداشتہ نہ ہو جائیں. امیروں میں بھی بعض ہوتے ہیں اللہ کے پیارے، اللہ کے بندے، لیکن عمومی قاعدے کی بات ہو رہی ہے. اب امیروں میں حضرت عثمان غنی بھی تو امیر تھے، حضرت ابوبکر صدیق امیر ترین صحابہ میں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر ترین صحابہ میں تھے. تو بہت صحابہ امیر بھی تھے لیکن وہ تھوڑے تھے اور زیادہ تر غریب تھے. آگے چلیے. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. اور انہوں نے کہا ہم بہت زیادہ مال اور اولاد والے ہیں اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے. ان امیر لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی مخالفت کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی اولاد اور اپنے مال پر مان رکھا. آگے چلیے. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرما دیجئے بے شک میرا رب کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. جی حدیث میں آتا ہے ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم. آپ نے فرمایا فلاح پا گیا جو مسلمان ہو گیا. والرزق کفافن، اور گزارے کا رزق جس کو دیا گیا. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اسی پر قناعت کر گیا، وہ فلاح پا گیا. قد افلح. مسلم 1054. کسی اللہ کے پیارے کا قول ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر راضی ہے. آگے چلیے. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. اور اے لوگو خوب سمجھ لو، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے بدلہ اس کا جو انہوں نے نیک کام کیے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے. یہ مال اولاد، یہ دو لفظ آپ کو قرآن شریف میں بہت زیادہ ملیں گے اکٹھے، کہ انہوں نے انسان کو غافل کیا اور یہی آخرت کے اندر کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور انہی کی بنا پر عرب میں زیادہ مان کیا جاتا تھا. الہاکم التکاثر میں انہی دو کا ذکر ہے، اور انہی کو قرآن نے فتنہ بھی قرار دیا، انما اموالکم اولادکم فتنہ. تو ان کا تذکرہ مختلف زاویہ ہے نگاہ سے بار بار قرآن میں آتا ہے. لہذا مسلمانوں کو اور عمل کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ ان دو چیزوں کا اچھی طرح نوٹس لیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. واشار باصابعہ الى صدرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تو اپنی انگلی کے ساتھ اپنے سینے کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا. مسلم 2564 2564. عن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جو باہر سے اندر نظر آئیں گے، اندر سے باہر نظر آئیں گے، یعنی شیشے والے اور شفاف ہوں گے. ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ، حضور یہ کس کا نصیب ہیں؟ فرمایا لمن اطاب الکلام، جس نے زبان اچھی استعمال کی، واطعم الطعام، اور غریبوں کو کھانا کھلایا، وادام الصیام، اور ہمیشہ روزے رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو قیام کیا، نماز پڑھی جب کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. ترمذی 1984 1984. آگے چلیے.
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے بارے میں مقابلہ کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. آگے چلیے. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. آپ فرما دیجئے بے شک میرا رب کشادہ فرما دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اس کی بجائے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اس پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ رزق بڑھانے کا طریقہ اگر جاننا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا. بخاری 4684. میں نے آپ کو حضرت بابا علی محمد سنڈیا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنڈے والا سنایا تھا. علی محمد سنڈیا یہ چشتی سلسلے کے سرحد میں ایک بزرگ گزرے ہیں. ان کی شہادت کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا کہتا ہے اے اللہ رزق روکنے والے کا رزق روک لے. بخاری 1442. پنجابی میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دین دے انو دیندا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی جنریٹر کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی جو خرابی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی فوراً بند کر دیا جائے. خیر ہے، اللہ کا کرم بہت قریب پہنچ گئے ہیں. ایک آدھ رکوع رہ گیا ہے، 3 پاؤ مکمل ہو رہے ہیں.